میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی نعمت اعلی حضرت، باعث برکت اعلی حضرت، بحر سخاوت اعلی حضرت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو ماہ رضا بہت بہت مبارک ہوں۔ الحمدللہ ماہ رضا میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور پروگرام لیے حاضر ہیں میرے رضا پیارے رضا۔ جی ہاں، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سب کے پیارے ہیں، ہم سب کے دلارے ہیں الحمدللہ۔ ایسی ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ آپ ایف جی این چینل پر بھی دیکھیں گے اور علماء اہل سنت سے بھی سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ اور کیوں نہ کرو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں کہ انہوں نے در مصطفیٰ پر ہمیں پہنچایا ہے الحمدللہ۔ عشق رسول کے جام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھر بھر کے پلائے ہیں۔ ان کی تحریرات ہوں، ان کی تصنیفات ہوں، ان کے کلام ہوں، سبحان اللہ، پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لفظ لفظ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلک رہی ہو۔ تو آج عاشقوں کے امام، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، پیر طریقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر، آپ کی شان و عظمت پر، جی ہاں، آپ کے عشق رسول پر، آپ کی عبادت و ریاضات پر اور آپ کی زندگی مبارکہ کے مختلف گوشوں پر کلام کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، میرے رضا پیارے رضا۔ تو آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آخر تک شامل رہیے گا، انشاءاللہ الکریم کلام رضا بھی شامل کریں گے اور منقبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ حیات اعلیٰ حضرت پر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی پر ہم مدنی پھول بھی لینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی زندگی مبارکہ سے ہم جو کچھ سیکھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ناصر اتاری صاحب ماشاءاللہ، اور جنید برکاتی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کی زینت ہیں، جن کو آپ ایف جی این چینل پر دیکھتے آتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہر ہی سفر المظفر میں نے حضرت کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر بولنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کیا کمال کا یہ کلام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو نظر بد سے بچائیں۔ تو جنید برکاتی صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت بھی ماشاءاللہ برکاتی تھے اور ہمارے ساتھ جنید برکاتی ہیں۔ دیکھیں انشاءاللہ اب تو پروگرام میں اور بھی مزہ آ جانا ہے، چونکہ نسبتیں جتنی زیادہ قریب ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ گفتگو میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سکھایا ہے، ہاں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ قیامت کے دن جب فرشتے کہیں گے کہ رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ تمام اولین و آخرین حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، تو اے رضا تم بھی اٹھو، ان جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تو میں بھی کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو زندگی میں درود پڑھیں گے تو آخرت میں قدسی کہیں گے کہ درود پڑھو۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ دنیا میں بھی درود پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ الکریم یہ سعادت یہاں مل گئی، اس میں استقامت مل گئی، تو قیامت کے دن بھی انشاءاللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے ہوئے ہم میدان محشر میں جمع ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو درود پاک پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو نئے ناظرین ہمارے ساتھ جوائن ہیں، جو یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ آپ تنہا شامل نہ رہیں، بلکہ اس لنک کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، تاکہ وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارکہ سے کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یقین جانیں ناظرین کرام، کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ ضرور عرض کرتا چلوں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم شخصیت ہے، ان کے اہل سنت پر ایسے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہر دور میں ایسا وقت امت پر آیا ہے کہ جب امت تنے تنہا رہ گئی، امت فتنوں کا شکار ہو گئی، امت کو چاروں طرف سے گھیرے جانے لگا۔ ہر دور میں اللہ پاک نے ایسی شخصیت کو پیدا فرمایا کہ جس نے انقلاب برپا کیا، جس نے لوگوں کے ایمان کا تحفظ کیا، ان کے عقائد کا تحفظ کیا، ان کے اعمال کا تحفظ کیا۔ 14ویں صدی میں ایسا ہی کچھ عالم تھا، ایسا ہی کچھ حال تھا۔ اللہ پاک نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں بھیجا۔ میرے رضا نے جو کیا ہے، میرے رضا نے جو لکھا ہے، ایسا لکھا ہے کہ وہ تو چلے گئے، ان کو کئی سال گزر چکے، لیکن آج بھی میرے رضا کی وہ تحریرات باقی ہے، آج بھی میرے رضا کی وہ تصنیفات باقی ہے، آپ کے لکھے ہوئے اشعار باقی ہے، جس سے آج تک عاشقان رسول، عاشقان امام احمد رضا استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، مگر اس صدی میں جو ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ بہت کچھ سننا ہے انشاءاللہ، اشعار رضا بھی شامل کرنا ہے، اور آج ابتدائی گفتگو انشاءاللہ الکریم ہم کریں گے تعارف اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں، ان کا نام کیا تھا، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ بھی سنیں گے۔ آپ کی تعلیم کا آغاز کس طرح ہوا، یہ بھی سنیں گے، اور ہاں ایک بڑی ہی اہم گفتگو بھی کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے ایک عظیم وصف کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے، عشق امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت تھی، اس کا ذکر خیر بھی سنیں گے۔ تو آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سوئے زار پھرتے ہیں، وہ سوئے زار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار
پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آغاز کلام ہی ایسے کلام سے کیا ہے ناصر بھائی آپ نے کہ اگر اسی کلام پر گفتگو کی جائے جنید بھائی ہائے 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 کیسی محبت ہے میرے رضا کو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر کرم کیسا ہوا جب عشق اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہونا تو پھر نتیجے بھی تو ایسے ہی نکلتے ہیں, کرم بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہی تو وہ کلام تھا کہ میرے رضا مدینہ پاک میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, ہاں اس امید کے ساتھ کہ سرکار کرم فرما دے, اور یہ خواہش تھی کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں, حضور کا دیدار کر دیں. یعنی جن کی شان و عظمت کو کتابوں میں پڑھا تھا, احادیث میں پڑھا تھا,
یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی گفتگو فرماتے تھے، کیسا چلتے تھے، آپ کی عظمت و شان جو میرے رضا نے قرآن میں پڑھی تھی، تو یہ خواہش تھی کہ کاش اس محبوب کو دیکھ لوں۔ یہ کلام تھا، پھر اس میں عاجزی تھی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں پر قدسی پھیرے لگا رہے ہیں، کچھ خدمت کے لیے حاضر ہیں، کچھ جو ہے وہ ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میری کیا اوقات، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ بس اس کے بعد تو کیا تھا، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اعلیٰ حضرت کو، میرے امام اہل سنت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ یہ تمنا رکھیں، بٹ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرما دیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور کوئی بعید نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ گاروں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ آپ تو کہتے ہی ہیں کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے، رؤوف الرحیم ہے۔ یہ کرم فرمانے پر آئے تو پھر کیا عجب، کوئی عجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ میرے ایف جی این چینل کے ناظرین ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ والوں کے قدموں میں لے جاتے ہیں، اللہ کے قدموں میں لے جاتے ہیں۔ تو پروگرام جاری ہے، میرے رضا پیارے رضا، بہت ساری گفتگو ہے، کس جہد سے گفتگو کی جائے، لیکن آئیے میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جنید بھائی کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ سیدی کیسے ہیں آپ؟ بخیر ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ غلام حاضر، ماشاءاللہ۔ آپ کی تو ابھی کلام اور پھر کیفیات اور پھر ماہ رضا، جنید بھائی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ میں آپ کی گفتگو بھی سن رہا تھا اور مطلب یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت، ایسی ذات بابرکت ہے۔ ندیم بھائی آپ خود کیفیت محسوس کر رہے ہوں گے، آپ اپنے کلام کو سمیٹ رہے، یعنی جی چاہ رہا اور بولوں اور سچ بولوں، فرما رہے ہیں۔ ہے نا؟ حالانکہ آپ خود چاہ رہے ہوں گے کہ میں مطلب دوسری طرف جاؤں، مطلب جو مہمان کو بھی موقع دوں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے وہ مقبولیت عطا فرماتا ہے، اور ایسی محبت الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچے بچے کے دل میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت، آپ کی ذات کی محبت، آپ کے کلام کی محبت، آپ کی تحریرات کی محبت الحمدللہ عز و جل ایسی بسی ہوئی، یعنی کہ جب بچے کو بھی آپ کہیے سلام پڑھیے، اسی زبان پہ آئے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی آئے گا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، اس طریقے سے قصیدے جی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یا قصیدے نور کی بات کیجیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے یہ مقبولیت عطا فرماتا ہے الحمدللہ، اور ہمارا حسن ظن ہے، ہمارا یقین کامل ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی بارگاہ کے وہ مقبول بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ، یہ بھی سبب ہے نا جی یہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا، میں ایسے ہی تو نہیں نا اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے، انہوں نے فنا کیا نا، سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا، کس میں؟ فنا فی اللہ ہوئے، فنا فی الرسول ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو فنا نہیں ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں، بلکہ بچے بچے کے دل میں ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ ملی جو عشق کی روٹی ہمیں بریلی سے، تو کیوں نہ منہ کا نوالا رضا رضا بولے۔ یہی سبب ہوتا ہے، انہوں نے اپنے نام کو اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو گویا بیان کیا، ذکر خیر کیا، اور آج ہم رضا رضا کر رہے ہیں۔ ابتدائی بات جنید بھائی، کچھ تعارفی اگر گفتگو آپ فرمائیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی، کچھ فیملی بیک گراؤنڈ اگر آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات یوں تو محتاج تعارف نہیں، آپ بھی کافی باتیں ماشاءاللہ بیان کر چکے، ہمارے ایف جی این چینل کے سلسلے جو ریگولر دیکھتے ہیں ناظرین ویورز ہمارے، وہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ پھر بھی حصول برکت کے لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی ولادت باسعادت، یعنی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری، ٹھیک ہے، 14 جون 1856 عیسوی کو،
ہندوستان کے مشہور شہر بریلی شریف میں ہوئی ماشاء اللہ۔ الحمدللہ عز و جل۔ اسی طرح ندیم بھائی آپ کی ذات بابرکت جو ہے، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ الحمدللہ اہل ثروت یعنی صاحب ثروت مالدار گھرانہ اور دینی و علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ ماشاءاللہ عالم دین، سبحان اللہ، آپ کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ عالم دین مفتی اسلام، سبحان آپ کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی عالم دین مفتی اسلام، سبحان اللہ، یعنی اتنا علمی گھرانہ، یعنی یوں کہتے ہیں نا کہ بچپن ہی سے جس کو علم ملا سبحان اور اللہ، علم کے ساتھ عشق رسول، ادب، تعظیم، یہ ساری چیزیں الحمدللہ گویا آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس طرح آپ کی شخصیت پروان چڑھی بچپن ہی سے الحمدللہ عز و جل۔ 4 سال کی ننھی عمر، آج ناظرین سمجھ سکتے ہیں 4 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے، عموماً بچوں کو اتنی سمجھداری نہیں آتی، جی، الحمدللہ 4 سال کی عمر میں ندیم بھائی آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر سبحان لیا۔ اللہ، سبحان اسی طرح جب آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے، اب 6 سال کی عمر ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ناسمجھی کی عمر ہے، عموماً بچے اس میں اتنے سمجھدار نہیں ہوتے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے عربی میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ عربی میں بیان کرنا، جی ہاں، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر ربیع الاول شریف میں 6 سال کی عمر میں جو ہے اس ننھی عمر میں آپ نے فصیح و بلیغ بیان، زبان، فصیح و سبحان بلیغ اللہ، بیان، جس کو اہل مطلب جو محفل تھے، اہل اجتماع تھے، جس میں بڑے بڑے علماء تھے، سبحان اللہ، وہ بالکل محو حیرت تھے سبحان کہ یہ اللہ، اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو اتنی فصیح و بلیغ مطلب زبان میں بیان کر رہا ہے۔ اور 8 سال کی عمر میں جو عربی میں ابتدائی کتاب پڑھی جاتی ہے خلاصۃ النحو، ہاں، ہدایت ہدایت النحو، نور الایضاح وغیرہ بھی، جی جی، ہدایت النحو جو ہے، اس کو آپ نے نہ صرف پڑھ لیا مکمل، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عربی شرح بھی لکھ دی۔ سبحان اللہ، عربی میں اس کی شرح جو ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہے وہ جانتے ہیں کہ عربی کتاب پڑھنے یعنی عربی کا علم حاصل کرنے کے لیے یعنی ایک بیسک کتاب ہے، یہ گرامر میں سے اس کا تعلق ہے، تو یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو 8 سال کی عمر میں پڑھ کر بھی مکمل کر لی، اور نہ صرف پڑھ کر مکمل کر لی بلکہ اس پر عربی میں حاشیہ بھی لکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یعنی یہی بچپن ہے ہی کہ کا کیا یہ کیا، ہاں، عالم، کس آپ نے جملہ کہا نا کہ کس جہت سے گفتگو کرے، کیا کیا بیان کرے امام اہل سنت کے اوصاف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اتنی کم سنی میں کم سنی، یہ مہارت تامہ حاصل کرنا، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایفجین چینل کے ناظرین، یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، خاص ہی ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک کو جن اپنے بندوں کو خاص بنانا ہوتا ہے نا، ان پہ ایسا فضل ہوتا ہے۔ وہ شخصیت اپنے لیے نہیں جی رہی ہوتی ہے، وہ کسی اور کے لیے جی رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل وعلا ان سے کوئی دین کے ایسے کام لینے کے لیے ان کو تیار فرما رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے بظاہر دنیا کے سامنے یہ بات نہ ہو کہ جناب یہ بچہ، یہ بندہ کہاں پہنچنے والا ہو، لیکن جب وہ پہنچتا ہے تو سبحان اللہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ واہ کیا بات ہے میرے رضا کی، اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ انشاءاللہ منقبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ناصر بھائی سے گزارش کروں گا منقبت کا بھی آغاز فرما دیں، کچھ اشعار ہمیں سنائیں تو انشاءاللہ رضا رضا کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ حیات اعلیٰ حضرت بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خاں کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خاں کا، وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے، وہ اپنے وقت
امام ابو حنیفہ تھے کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خان کا کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خان کا جو قدسی حشر میں پوچھے گا مجھ سے کس کا پیرو تھا جو قدسی حشر میں پوچھے گا مجھ سے کس کا پیرو تھا کہوں گا سر اٹھا کے کہوں گا سر کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خان کا کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خان کا جہاں میں بولے ہے بالا امام احمد رضا خان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات انہوں نے شعر میں بیان فرمائی کہ قیامت کے دن خدا پوچھے گا کس کی پیروی کرتے تھے, کس کی پیروی کر کے آئے ہو. انشاءاللہ ان پیروی کرنے والوں میں جن کا نام ہوگا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی شخصیت ہوں گی انشاءاللہ الکریم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بس اللہ کرے کہ بس انہی کے قدموں میں رہیں اور انہی کی پیروی کرتے رہیں, انہی کی تعلیمات پر رہیں, انہی کے دیے ہوئے اصول و ضوابط پر ہم رہیں تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. اور امیر اہل سنت نے تو جنید بھائی یہی سکھایا نا ہمیں. ہاں جی, اعلیٰ حضرت کے دامن سے چمٹے رہو, مسلک اعلیٰ حضرت مضبوطی سے تھامے رہو. یعنی وجوہات ہے. دیکھیے الحمدللہ عز و جل آج کے دور میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات جس نے اپنا لی, اور آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ عین قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی تعلیمات ہے. یعنی آپ کی کوئی تعلیمات نئی نہیں ہے, کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کی جو معاذ اللہ مطلب شریعت کے خلاف ہے, عین شریعت کے مطابق ہے. تو لہٰذا جب ہر ایک کو اتنا سوچنا نہیں پڑتا نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو الحمدللہ عز و جل جو عالم دین ہے اور مفتی اسلام ہے, دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور دلائل کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے, آپ کی تحریرات موجود ہے. اور امیر اہل سنت نے جیسا آپ نے فرمایا جو کہا ہے تو واقعی امیر اہل سنت نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی ان کتابوں کا ویسا مطالعہ فرمایا ہے, اس طریقے سے عرق ریزی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے امیر اہل سنت ہی کیا الحمدللہ بڑے بڑے علماء مفتیان اکرام اکابر علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس پرفتن دور میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا انشاءاللہ الکریم وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک اسی در کا رکھیں, اسی پر استقامت عطا فرمائیں. اچھا پھر باقاعدہ جنید بھائی اس پر بھی ذرا سا آپ روشنی ڈالیں تاکہ تعلیم کا بھی سلسلہ یعنی ایک پیغام بھی آپ دیں گے انشاءاللہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک تو علمی گھرانہ تھا ماشاءاللہ, اور پھر باقاعدہ جو تعلیم کا آغاز ہوا وہ کس طرح ہوا, کیا ہوا, اور مفتی بھی آپ بڑی کم عمر میں بن گئے. کم عمر میں بنے. دیکھیے بات یہی ہے ندیم بھائی کہ الحمدللہ عز و جل جس کسی کی بھی بات کی جائے, آج الحمدللہ عز و جل ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں. کوئی نئے ناظر ہو, کوئی نیا دیکھنے والا ہو FGN چینل, یا عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی کیوں اتنا اعلیٰ حضرت آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین آپ ان کی سوانح حیات پڑھیں کہ کس طرح بچپن ہی سے خصوصی فضل ربی ان پر ہوا. ابھی جیسے میں نے ابتداء عرض کیا 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم قرآن, 6 سال کی عمر میں عربی میں جو ہے بیان, 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی تکمیل پڑھ لینا, اس پر اس کی شرح لکھ دینا. اسی طرح 7 اچھا آپ کی زندگی میں علم
اور عمل سبحان دونوں اللہ، کا سنگم کیا آپ بات کی ہے، حیات کیا مبارکہ بات ہے، الحمدللہ عز و جل، یعنی علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ سبحان 7 سال کی عمر سے آپ نے روزے رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ سبحان اللہ، اسی طرح نماز با جماعت کی پابندی، جب سے نماز فرض نہیں ہوئی ابھی اس وقت سے لے کر آخر عمر تک الحمدللہ عز و جل آپ نماز با جماعت کے پابند رہے۔ سبحان اللہ، اور آپ نے جیسا کہ فرمایا تکمیل علم، تو الحمدللہ عز و جل آج ہی ایک جملہ پڑھا تھا، بڑا پیارا جملہ لگا سبحان کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کئی اساتذہ سے علم حاصل کرتے، جی ٹھیک ہے۔ جی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ذات بابرکت ہے کہ جن کے اساتذہ کی تعداد قلیل اور تلامذہ کی تعداد کثیر ہے، سبحان اللہ، یعنی سبحان ان کے اساتذہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی اور ہے، ان کے بہت تھوڑی ہے۔ شاگردوں کی تعداد بے شمار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل۔ تو ابتدائی تعلیم انہوں نے چند اساتذہ کے ساتھ ساتھ اکثر علم اپنے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ اور جیسا کہ ندیم بھائی آپ نے بھی فرمایا قلیل عمر میں، چھوٹی عمر میں، تو 13 سال 10 ماہ 4 دن، جی ہاں جی 13 سال 10 ماہ اور 4 دن، یعنی تقریباً پونے 14 سال کہہ جی لیجیے۔ جی، اس عمر میں مروجہ جو علوم تھے، اس وقت جو رائج علوم تھے، اس کی آپ نے تکمیل فرما لی۔ اور اسی وقت جب آپ کی یہ تکمیل ہوئی، اسی وقت ایک جو ہے رضاعت کے مسئلے پر، یعنی دودھ جو بچے کے پیٹ میں چلے جاتا ہے تو حکم رضاعت ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی منہ کے بجائے ناک سے چلا گیا تو اس مسئلے پر باقاعدہ آپ نے فتویٰ لکھا۔ سبحان اللہ، اور الحمدللہ والد محترم نے، چونکہ آپ کے والد صاحب الحمدللہ مفتی تھے، تو والد محترم نے اس فتوے کو چیک کر کے اس کو بالکل درست قرار دیا۔ تو گویا پونے 14 سال کی عمر میں جو مروجہ علوم تھے اس کی تکمیل بھی کر دی، اور اس کے بعد فتویٰ نویسی کا آغاز بھی آپ نے سبحان کر اللہ، دیا۔ سبحان اللہ، یعنی پھر والد گرامی نے باقاعدہ مسند افتاء مسند پر افتاء کو بھی آپ مقرر کے فرما سپرد دیا۔ کیا، وہ آگے چل کر جو ہے مسند سبحان افتاء آپ کے اللہ، سپرد کیا، جی جی، لیکن باقاعدہ الحمدللہ اس عمر میں، یعنی ماشاء 14 اللہ، سال کی عمر سمجھ ماشاء سکتے ہیں اللہ، آج ماشاء کہ اللہ، عموماً جو ہے اس میں تکمیل ہوتی نہیں، لیکن جی، ماشاءاللہ آپ مروجہ علوم حاصل کر کے اس کا اظہار بھی کر دیا نا آپ نے کہ الحمدللہ فتویٰ نویسی کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ تو سبحان یہ اللہ، خصوصی کرم کی بات ہے، سبحان اس لیے وہ آپ کا جملہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل کیا بات ہے میرے اعلیٰ رضا حضرت کے، کی۔ سبحان اور اس پر علماء نے کئی اشعار لکھے، الگ الگ جو ہے منقبتوں جی، کے اشعار ہے ماشاءاللہ۔ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، ہے کس طرح اتنے علم کے دریا دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران آج بھی۔ ہے، ندیم بھائی کتابوں میں لکھا ہے الحمدللہ، اور آپ کی تحریرات اس کی شاہد ہے، آپ کی کتاب اس کی شاہد ہے، جی، تقریباً 70 علوم پر آپ کو دسترس سے تامہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کس اللہ، کو کہتے 70 علوم، ہوں، یعنی کتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا علم اللہ پاک نے اللہ سبحان کی شان ہے، اللہ سبحان پاک کی شان ہے۔ اللہ پاک سبحان اپنے جس بندے پر چاہتا ہے خصوصی فضل فرماتا ہے۔ تو اس طرح کوئی مسئلہ ہو، آپ نے الحمدللہ جس پر قلم اٹھایا، جس سمت آ گئے ہیں سکے سبحان بٹھا اللہ۔ دیے۔ اچھا جنید بھائی، جی، یعنی وہی بات ہوگی نا کہ ہم کس جہد سے بات کریں، کس جہد سے ہے نا۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور بچپن ہی سے ذہانت کا یہ عالم تھا اللہ ایف جی چینل کے ناظرین کی، کوئی بھی کتاب کا آپ آغاز فرماتے نا اللہ اللہ تو پوری کتاب آپ نے کبھی بھی اپنے استاد سے نہیں پڑھی، بلکہ چند ایک اسباق پڑھتے، پھر پوری کتاب آپ از خود اس کا مطالعہ کر لیا کرتے تھے، خود ہی پڑھ لیتے تھے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ جناب جو سبق رہتا تھا اس کے آگے کا سنا دیتے تھے، ہاں جی، پڑھنا شروع کرتے الف سے تو جناب پوری جو ہے وہ تختی ہی پڑھ ڈالتے، پورا پارا ہی پڑھ ڈالتے، تو جناب پھر اظہار ہوتا کہ انسان ہو یا جن۔ جی میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض آدمی حیرت میں پڑ جائے نا جی کہ بھائی یہ کیا ہے۔ تو اس طرح جو ایک مرتبہ استاد صاحب نے خود آپ کو کہا کہ بیٹا احمد رضا سچ بتاؤ، تم انسان ہو یا جن یہ ہو؟ جن ہو، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں میں انسان ہوں۔ انسان ہوں، کہا کہ بیٹا مجھے پڑھاتے دیر لگتی، تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی، اللہ یعنی مجھے پڑھانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن تم کو یاد کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ سبحان اللہ اکبر۔ سبحان تو یہ خصوصی فضل خدا بندی الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم آپ پر تھی، جس وجہ سے بچپن ہی سے یہ ذہانت، اور جو بہت سی باتیں ہیں ندیم بھائی، وہی آپ کی بات کہ کہاں سے شروع کرے، کیا لے اور کیا نہ لے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں
کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں یوں تو کئی اوصاف تھے، کئی اوصاف تھے الحمدللہ عز و جل۔ ظاہر ہے اس سلسلے کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن خصوصیت کے ساتھ دو اوصاف، سبحان اللہ، ایک حیرت انگیز قوت حافظہ، ماشاء اللہ، جو قوت حافظہ تھا آپ کا، جس کی مثال بھی آپ نے پیش کی، اور بھی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے کہ چند اوراق استاد صاحب سے پڑھتے اور پھر پوری کتاب یعنی تو خود ہی- بچپن کا تھا نا، جی، پوری آگے چل عمر کر بھر میں آپ دیکھیں بہت کمال بڑی کی، کتاب، کمال کی، بہت بڑی کتاب، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے پیلی بیت شریف ایک مرتبہ آپ کا جانا ہوا، کئی مرتبہ گئے لیکن ایک مرتبہ جانا ہو تو ایک کتاب جو ہے، جو مشہور کتاب اس وقت کی تھی اور وہ مل نہیں رہی تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وہ آپ کے کتب خانے میں نظر آ گئی، تو فرمایا یہ کتاب ضخیم کتاب، تو فرمایا یہ کتاب، تو کہا بالکل آپ قبول فرمائیے، تو لی اور رات وہیں قیام رہا، رات بھر اس کی ورق گردانی کی، اور صبح جاتے وقت جو ہے وہ پیش کرنے لگے، مطلب دینے لگے کہ یہ رکھ لیجئے، تو محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور یہ تحفہ قبول فرمائیے، مطلب آپ لے جائیے بریلی شریف، پوری پوری پڑھ لیجئے اور پھر کسی کے ہاتھ سے بھجوا دینا یا رکھ ہی لیجئے، آپ کوئی وہ نہیں۔ فرمایا الحمدللہ میں نے رات میں اس کا مطالعہ کر لیا اور انشاءاللہ الکریم اس کا مضمون عمر بھر ذہن نشین رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی حیرت انگیز بات ہے، اتنی ضخیم کتاب کو رات کے مختصر حصے میں پڑھ لینا اور پھر واپس کر دینا، تو یہی حیرت انگیز قوت حافظہ۔ اور دوسری جو خصوصیت تھی ندیم بھائی، آپ کی علماء فرماتے ہیں غلطیوں سے محفوظ رہنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل، آپ نے اتنی تحریرات لکھی، اتنی کتابیں لکھی، اتنے فتاوی دیے، علماء فرماتے کہ کسی میں آپ کو رجوع نہیں کرنا پڑا، کمال کی بات ہے، لکھ دیا جو لکھ کمال دیا۔ کی بات، کمال کی وہی بات، بات ہے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیراں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا انشاءاللہ جاری رہے گا، تا قیامت جاری رہے گا، انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت، پھر ماشاءاللہ مختصر تعارف، حالانکہ آپ محتاج تعارف نہیں ہے، اور پھر تعلیمی آپ کا آغاز ماشاءاللہ آپ نے سماعت کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے کس طرح تعلیم کی طرف بڑھیں، کس طرح عبادت کی طرف بڑھیں، کس طرح ماشاءاللہ ایک علم کے بحر کی طرف بڑھیں۔ اس سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہم جو گھر کے بڑے ہیں، جن کے بچے ہیں، اللہ پاک نے جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بڑھائیں۔ جی ہاں، یہاں میری مراد علم دین ہے، علم دین کی طرف بڑھائیں، یقیناً علم دنیا بھی جو موجودہ ہماری تعلیم ہے
اس میں بھی تعلیم کا سلسلہ ہونا ہمارا ضروری ہے جو عین شریعت کے مطابق ہو، مگر علم دین کی طرف رجحان یہ نہایت ہی کم پایا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس علم دنیا ہی کی طرف ہم اپنے بچوں کو لگائے ہوتے ہیں، علم دین کی طرف سے ہم منہ موڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لینا، ہم روزانہ یہ تو سوال کرتے ہو سکتے ہیں، بچوں سے سوال کرتے ہوں کہ بیٹا اسکول گیا نہیں گیا، کوچنگ گیا نہیں گیا، ہوم ورک کیا نہیں کیا، لیکن یہ سوال ہم کتنا کرتے ہیں کہ بچہ مدرسہ گیا یا نہیں گیا، بیٹا آج استاد صاحب نے کون سا سبق دیا، آج کتنی دعائیں یاد کی ہیں، آج قرآن کریم کے کون سے پارے کی تلاوت ہوئی ہے. شاید یہ سوالات ہم اپنے بچوں سے نہیں کر پاتے. تو گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس فیضان سے، اس پروگرام کی برکت سے یہ ذہن بناتے ہوئے چلیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بڑھانا ہے. انشاءاللہ علم دین کے نور سے انہیں منور کرنا ہے. علم دین FGN چینل کے ناظرین یہ اللہ کی معرفت دلاتا ہے. جی ہاں، جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی معرفت تک پہنچتا جاتا ہے. تو علم دین کی طرف ہم سب کو آنا چاہیے. اور ظاہر ہے اس کے لیے بڑی اہم بات ہے، جیسے کہ جنید بھائی نے تذکرہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو علمی گھرانہ تھا. آپ کے والد گرامی مفتی تھے، وہ پورا گھر کا ماحول علمی تھا. تو جب ہم علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم، جب ہم اپنے فرض علوم سیکھیں گے، قرآن کی تعلیم سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم، جب ہم تفسیر قرآن کو پڑھیں گے، مختلف ہم علوم کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، حاصل کریں گے، تو ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان کو یہی ماحول ملے گا اور وہ بھی اسی ماحول میں پروان چڑھتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اور ماہ رضا میں انشاءاللہ الکریم ہمیں علم دین سیکھنے کی دھوم دھام کرنی ہے. اس کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے. جی ہاں، FGN چینل کے ناظرین، صرف FGN چینل نہیں، جہاں FGN چینل آپ کو علم دین سکھا رہا ہے، بزرگان دین کے آراز پر پروگرام لے کر آ رہا ہے، وہیں پر پورا دعوت اسلامی انڈیا کا ماحول، تقریباً دعوت اسلامی انڈیا میں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں 55 ڈپارٹمنٹس، جس شعبے میں آپ جائیں گے آپ علم دین کا فیضان پائیں گے. آپ آئیں تو صحیح، دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں آپ آ جائیے. کہاں ہیں؟ کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے. آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کے مبلغین موجود ہوں گے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے. اگر چلیں یہ بھی آپ کے شہر میں گاؤں میں نہیں ہے تو FGN چینل ہے نا، اس کو آن کریں، اس کو اپنے گھر میں آن رکھیں. انشاءاللہ الکریم یوں سمجھے کہ آپ کے گھر میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی علم دین سیکھنے کا سلسلہ ہو رہا ہے، تو بچوں کے لیے بھی ہو رہا ہے. کتنی ساری چیزیں اب FGN چینل کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. اور جو YouTube پر دیکھنے والے ناظرین کرام ہیں، آپ سے تو گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. جی ہاں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. جتنے مسلمان ہمیں YouTube پر جوائن کریں گے انشاءاللہ یہ بہترین جو پروگرامز لے کر آ رہے ہیں، ان پروگرام کے ذریعے علم دین سیکھنے میں انشاءاللہ الکریم ہم کامیاب ہوں گے. اچھا، ایک اور وصف سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لینا ہے، مزید آگے کے ایپیسوڈز کے لیے باقی رکھنا ہے جنید بھائی. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول، حالانکہ یہ بالکل آخر میں تذکرہ کر رہا ہوں، حالانکہ اس پر پورا ایپیسوڈ جو ہے وہ کرنا ہے. بہت وسیع ٹاپک ہے، مطلب جو ظاہر ہے کہ یہ مطلب جتنا اس پر کلام کیا جائے کم ہے. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، یعنی یہ امام اہل سنت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر صادق آتا ہے. کیونکہ آپ کا یہ قول ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے عشق رسول کی یہ کیفیت ہے کہ اگر میرے قلب کو دو ٹکڑے کیا جائے، چیر کر جو ہے وہ الگ مطلب دو حصے میں بانٹ دیا جائے، تو ایک پر اللہ اور ایک پر محمد لکھا ہوا پائیں گے. اور آپ جو ہے عشق رسول کا سرتاپا نمونہ تھے، یعنی کہ آپ کی حیات مبارک میں سنت رسول باقاعدگی کے ساتھ آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے. یعنی کہ سونے کا بھی یہاں تک کہ یہ انداز تھا، اس طرح سنت کے مطابق سویا کرتے تھے کہ جب آپ سوتے تو جو ہے باقاعدہ گویا لفظ محمد بن جاتا، یعنی اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر جو ہے ایسے آپ سویا کرتے. تو یہ بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فنا فی اللہ فنا فی رسول کے منصب پر فائز تھے. اور بس کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہان فدا، دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہان نہیں. کتنی اعلیٰ مثال ہے جنید بھائی. یعنی ہم تو شاید ہو سکتا ہے ہم نعروں میں رہیں، لیکن اعلیٰ حضرت تو لٹا گیا.
اور یہ کیسا کیسا عمل شعر ہے جس سے ظاہر عملی ہوتا ہے آپ کا عملی عشق۔ جو ہے وہ یقین مطلب ان کی حقیقت تھی، اور ہمارے لیے مطلب بس یوں کہیے کہ ہم باتوں میں یہ سب چیزوں میں آگے، جی بس اللہ پاک ان کے عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ اور بس یہ عشق رسول ہی ہے جس کے سبب انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بیڑا پار ہونا ہے اور قبر و آخرت میں بھی بیڑا اچھا پار شعر ہونا ذرا بڑا پیارا شعر ہے، ذرا آپ بھی ہے ماشاءاللہ۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کے کلاموں سے یہ اندازہ آتا ہے کہ کیا عشق رسول تھا، یعنی یعنی ایسے کلام لکھ سبحان دیے اللہ۔ ندیم بھائی کہ بس علماء فرماتے نا کہ جو عاشق رسول بننا چاہتا ہے، جو اپنے قلب میں عشق رسول کی شمع جلانا چاہتا ہے یا جلی ہوئی شمع کو مزید فروزہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ دیوان ہدایت کے سبحان بخشش اللہ، کو اٹھا لے، سبحان اس کو پڑھنا شروع کرے، ایک ایک شعر جو ہے وہ عشق رسول کی چاشنی میں ڈوبا ہوا ہے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بڑے بڑے انہیں مطلب اعلیٰ اچھا حضرت پھر کے اس میں کلام بھی کو سارے اچھوں میں اچھا جی، جی، سمجھیے جی، جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا ہمارا نبی، نبی، سبحان بے اللہ۔ شک۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، نبی، سبحان ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا یعنی بات ہے۔ اتنے کلام لکھے، اتنی عاجزی کے ساتھ، مطلب بس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر، اور پھر کیا لکھتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے ہے تمنا، تمنا، کہ بس میرا مقصد کیا ہے یہ لکھنے کا کہ سرکار کی ثنا بیان ہے کروں، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردیف تھی کیا کیسے قافیے تھے، یعنی کیسے ردیف کیسے قافیے، حالانکہ آپ نے اتنے مشکل ردیف اتنے مشکل قافیے استعمال کیے، اللہ اکبر، اللہ بس اللہ یہ اللہ، آپ ہی کا حصہ تھا۔ یعنی کئی زبانوں میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کلام لکھے، نہ صرف اردو میں، اور اردو بھی وہ قدیم اردو جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے زمانے میں، اور اشعار بھی لکھے، ان میں جو لفظوں کا جو آپ نے انتخاب کیا، یعنی ایسا لگتا تھا نا کہ واہ واہ لفظ واہ واہ کا ہی استعمال جو ہے، اللہ اکبر، ہاں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو کہیں کس انداز میں، کہیں وہ ایک کلام ہے نا جس میں کچھ جناب پنجابی میں ہے، تو کچھ جو ہے وہ چار چار زبانوں میں، لم یاتی نظیر ماشاء کا فی اللہ ماشاء نظرین، اللہ، مثلے تو نہ شد شد پیدا جانا، جگ سبحان راج کو تاج تورے سر سوئے، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ یاتی نظیروں کا فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج طغى، من بے کس طوفان ہوش ربا مورا، مجھ دھارے میں ہو بگڑی ہے ہوا موری، نار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری، نیا پار لگا جا
اچھا پھر عشق رسول کی ایک مثال یہ بھی نا جی جنید بھائی کہ جو مانگا ہے محبوب کے در سے مانگا ہے، بے شک یعنی محبت کی، اور وہ نا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، یعنی عشق کیا، محبت کیا، اور یقیناً اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، محبت کی، عشق کیا، جی ہاں، اور ایسا کیا کہ عملی طور پر پھر جناب کر کے بتایا، جیسے جنید بھائی نے تذکرہ کیا کہ سونے کا انداز ہے تو بس ایسا اپنانا ہے کہ نام محمد بن جائے، آپ کے کھانے کا طریقہ دیکھیں تو سنتوں کے مطابق، آپ کے جناب چلنے کا طریقہ دیکھو تو سنت کے مطابق، آپ کی گفتگو کا انداز دیکھو تو سنتوں کے مطابق، یہاں تک کہ سبحان ندیم اللہ۔ بھائی عشق رسول کا یہ انداز کہ صرف نبی سے محبت نہیں، نبی سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت، ہے واہ، یعنی اہل بیت کرام سے اعلیٰ حضرت کی محبت، اس پر اگر پورا سلسلہ ہے کیا بلکہ کئی سلسلے کیے جا جی سکتے جی ہیں۔ جی آپ کے اشعار اٹھا کر دیکھیں تو کئی جگہوں پر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تیری کہ کیا نسل بات پاک رضا ہے، اس سبحان اللہ، چمنستان کرم کی، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن حسن پھول، پھول، پھر آپ نے ابھی جو یہ شعر پڑھا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، اور سادات کرام سے ایسی محبت۔ اب یہ جو 4 زبانوں والی بات آئی نا، 4 جی زبانوں جی والے جی، شعر کی، تو اس پر بھی جو ہے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ کلام جو لکھا اعلیٰ حضرت نے یہ بھی سادات کرام کی فرمائش پر لکھا، سبحان اللہ، تو اس لیے مقطع میں اس کا اظہار آپ نے کیا سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، ہے بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا۔ چند سادات کرام نے جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا تھا جی، کہ ایسا کلام لکھے جس میں کئی زبانوں کا تذکرہ ہو، عربی بھی ہو، ہندی بھی ہو، اردو بھی ہو، فارسی بھی ہو، تو آپ نے مقطع میں اس کا اظہار کیا، سبحان اللہ، ارشاد احبہ ناطق تھا، سبحان اللہ، لاچار اس راہ پڑا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہی تو تھا نا انداز حضور سے محبت کی وجہ سے، بے شک آل سے محبت ایسی تھی کہ جب بھی کچھ چیز آپ دیتے، گویا کہ ان کو پیش کرتے تو دگنا دیتے نا، سید صاحبان کو دگنا دیتے، اور یہی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہوئے عاشق اعلیٰ حضرت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی کرتے ہیں کہ سادات کرام کو جو بھی آپ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے مقابلے میں دگنا جو ہے وہ پیش فرماتے ہیں۔ تو سادات کرام سے محبت ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے اور یہی انداز ہونا چاہیے کہ، اور عشق کا یوں سمجھے کہ تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ جس سے عشق کرے، محبت کرے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے گویا کہ وہ الفت کرے، عشق کرے، تو یہی ہونا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں FGN چینل کے ناظرین، لیکن وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الکریم پھر ہم نیکسٹ ویک اسی دن اسی وقت پر ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے مزید ہم پہلوؤں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ الکریم، آپ کی شان و عظمت کو بیان کریں گے، کلام رضا بھی شامل کریں گے انشاءاللہ، مناقب رضا بھی شامل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس پورے ماہ رضا میں FGN چینل کے ساتھ وقت گزاریے گا انشاءاللہ۔ مختلف پروگرامز میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات و خدمات پر آپ تذکرے سنتے رہیں گے۔ بس نیت یہی ہے کہ اس شخصیت کے احسان کو ہم یاد رکھیں، ان کے تعلیمات، ان کے تحریرات، ان کے کلام ہم اپنے درمیان میں گنگناتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس کو عام کرتے رہیں، تاکہ یہ جو کام ہوا ہے، جو یہ کلام ہوا ہے، جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خدمات کی ہیں، جی ہاں، علم دین کی جو خدمات کی ہیں، قرآن و حدیث کی جو خدمات کی ہیں، کہیں ہم بھی اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ والوں میں، یعنی اللہ والوں کے ان کاموں کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھی نام جو ہے وہ شامل ہو جائے انشاءاللہ الکریم۔ تو آئیے آخر میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام شامل کرتے ہیں اور پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ناصر بھائی کلام ہمیں سنائیں گے، وہی جو ہم گنگنا رہے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے اولا و
نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دو بنے بے حیا جس کے تلووں کا دو بنے بے حیا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے ہے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا واعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر میرے رضا پیارے رضا پروگرام لے کر اس پروگرام میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے رضا پیارے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا طے کر سنت اعلیٰ حضرت مخزن عظمت اعلیٰ حضرت فخر ملت اعلیٰ حضرت رب کی نعمت اعلیٰ حضرت باعث برکت اعلیٰ حضرت بحر سخاوت